بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 528 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 528 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 3741۔ میں نے وہ فلم کئی بار دیکھی ہے یا دیکھ چکا ہوں۔ میں نے وہ فلم کئی بار دیکھی ہے یا میں وہ فلم کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ I have seen that movie many times۔ I have seen that movie many times۔ میں نے وہ فلم کئی بار دیکھ چکا ہوں یا دیکھ لی ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ میں نے اس کے والد کے آنے سے پہلے بل ادا کر دیا تھا۔ ویورز دیکھیں تو فقرے میں واضح پتہ چل رہا ہے کہ بل پہلے ادا ہوا ہے اور والد صاحب اس کے بعد میں آئے ہیں، تو ہوئے کام دونوں پاسٹ میں ہیں۔ تو جب بھی پاسٹ میں دو کام ہوئے ہوں تو پاسٹ پرفیکٹ کا یوز کریں گے، اور جو کام پہلے ہوا ہو اس میں پاسٹ پرفیکٹ، اور جو کام بعد میں ہوا ہو اس میں پاسٹ سمپل۔ I had paid the bill before his father came۔ اس کے والد صاحب کے آنے سے پہلے میں نے بل ادا کر دیا تھا یا کر چکا تھا۔ تو جو کام پہلے ہوا اس میں پاسٹ پرفیکٹ ہیڈ ورب کی تھرڈ فارم، اور جس میں جو کام بعد میں ہوا ہے اس میں پاسٹ سمپل اور ورب کی سیکنڈ فارم۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے ہوٹل میں رکیں گے، ریسٹورانٹ میں رکیں گے۔ We will stop at the restaurant for lunch۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے ہوٹل میں رکیں گے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4۔ میں اگلے جمعے سے پہلے آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ I will return your money before next Friday۔ ویورز یہاں پہ بیفور کا استعمال جو ہے وہ دیکھ لیں کہ مستقبل میں جمعہ جو ہے وہ آنے والا جمعہ وہ مستقبل میں ہے، اس مستقبل سے پہلے والی جب بات کرنی ہو تو ہم بیفور لگائیں گے۔ I will return your money before next Friday۔ میں اگلے جمعے سے پہلے آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، چاہے وہ جمعرات کو ہو چاہے وہ بدھ کو ہو، لیکن جمعے سے پہلے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5۔ آپ نے اپنی گاڑی میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑی کی ہے، کیوں پارک کی ہے؟ مجھے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، گاڑی آپ نے کیوں پارک کی ہے؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑی کر دی ہے۔ Why have you parked your car in front of my house؟ آپ نے اپنی گاڑی میرے گھر کے سامنے کیوں پارک کر دی ہے، کھڑی کر چکے ہیں؟ مطلب جو بھی سمجھیں، کیوں گاڑی کھڑی کی ہے، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 6۔ میرا گھر بینک کے قریب واقع ہے۔ My house is located near the bank۔ اچھا ویورز، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ دا بینک اس لیے لگایا ہے کہ سننے والے کو ہم ایزیوم کریں گے کہ اس کو ایک سپوز بینک کا پتہ ہے، تو جب اسے کہیں گے ہاں، وہ کہے گا کہ جی ہاں جی مجھے وہ بینک کا تو پتہ ہے، تو آپ کہیں گے میرا گھر بینک کے قریب واقع ہے۔ یعنی دا بینک کا مطلب ہے کہ اس سننے والے کو واضح طور پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو گھر ہے وہ اس بینک کے قریب واقع ہے جس بینک کو میں جانتا ہوں، تو اسی لیے ہم دا بینک کا استعمال کریں۔ اگر آپ سمپل آپ بینک یوز کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانے والے کو صرف یہ بتا رہا ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک بینک ہے، اب وہ سننے والے کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں،
لیکن جب دا بینک کا استعمال کریں گے تو پھر ایزیوم کیا جائے گا، بلکہ 100% کنفرم ہوگا کہ سننے والے کو اس کے گھر کے قریب والا جو بینک ہے اس کا پتہ ہے، کہ وہ جو گھر کا نہیں پتہ ہوگا لیکن بینک کا ضرور پتہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7، میں پہلے کی طرح کرکٹ نہیں کھیلتا۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھانے والی ہیں کہ میں پہلے کی طرح کرکٹ نہیں کھیلتا۔ سپوز میں پہلے بہت اچھا کرکٹ کھیلتا تھا، اب کافی عرصے کے بعد کسی نے کہا کہ جی آؤ کرکٹ کھیلے، تو میں نے کہا میں بھی پہلے کی طرح اب نہیں کرکٹ کھیل سکتا، یا پہلے کی طرح کرکٹ نہیں کھیلتا۔ I didn't play cricket as much as I used to، یعنی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ used to مین کہ جس طرح میں پہلے کرکٹ کھیلتا تھا اب میں اس طرح کا کرکٹ نہیں کھیلتا۔ مطلب ترجمہ آپ جیسے مرضی نکالیں، اگر آپ یہاں پہ یہ لگائیں کہ I can't play cricket، میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا، as much as I used to، جتنا کہ میں پہلے کھیلا کرتا تھا۔ یوز ٹو کا مطلب ہے کہ جو کام میں پہلے جیسے کیا کرتا تھا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے میں کرکٹ پہلے کھیلا کرتا تھا میں اب اس طرح نہیں کھیلتا یا نہیں کھیل سکتا۔ آئی کانٹ پلے کرکٹ ایز مچ ایز آئی یوز ٹو، یا آئی ڈونٹ پلے کرکٹ ایز مچ ایز آئی یوز ٹو۔ یہاں پہ ایز مچ ایز یعنی کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ اب والی کرکٹ کا اور اس والی کرکٹ کا جو پہلے ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرا قد اتنا لمبا نہیں جتنا تمہارے بھائی کا، مین کہ میں اپنے قد کا دوسرے شخص سے مقابلہ کروں، اسی طرح میں اپنے کرکٹ کا اس کرکٹ سے مقابلہ کر کے دے رہا ہوں جو کہ میں پہلے کرتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پہ کمپیریزن لگایا گیا، اور کمپیریزن کے ساتھ یوز ٹو کا استعمال کیا گیا۔ آئی ڈونٹ پلے کرکٹ ایز مچ ایز آئی یوز ٹو، میں اس طرح کا کرکٹ نہیں کھیلتا جو کہ پہلے کھیلا کرتا تھا۔ تو مطلب اس کا یہی ہے کہ میں پہلے کی طرح کرکٹ نہیں کھیلتا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 8، وہ یہاں بطور ریسیپشنسٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، وہ یہاں ریسیپشنسٹ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ شی ورکس ہیئر ایز اے ریسیپشنسٹ، یعنی وہ یہاں پہ ریسیپشنسٹ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ ریسیپشنسٹ یہاں میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی، کہ جو کہ مین ڈیسک پہ بیٹھ کے لوگوں کو معلومات جو دیتا ہے، جو فرنٹ، جو کسی آفس میں جائیں تو جہاں پہ فرنٹ میں ہمیں جو پہلا بندہ ملے گا جو کہ معلومات اس آفس کے متعلق جو معلومات لینے چاہتی ہیں اس کو ہم ریسیپشنسٹ بولیں گے۔ وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے، میل بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 9، اس کے آنے سے پہلے میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ ایک دفعہ پھر پاسٹ پرفیکٹ والا ٹینس آیا ہے۔ آئی ہیڈ ڈنر بیفور ہی کیم، یہاں ہیڈ کی جگہ ہیو ہیڈ ہوتا ہے، آپ یہاں پہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں آئی ہیڈ ایٹن ڈنر بیفور ہی کیم، یا آئی ہیڈ ڈنر بیفور ہی کیم، مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ ایٹ ایٹ ایٹن، ہیو ہیڈ، تو ہیو کی تیسری فارم جو ہے وہ ہیڈ ہے۔ آئی ہیو ہیڈ ڈنر بیفور ہی کیم، اس کے آنے سے پہلے میں نے کھانا کھا لیا تھا، یا میں اس کے آنے سے پہلے کھانا کھا چکا تھا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس، اس دستاویز کو اس کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی ڈاکومنٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھی اس ڈاکومنٹ کو اس کے خلاف ثبوت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا ہے اس ڈاکومنٹ میں ہمیں نہیں، ہمیں صرف ٹرانسلیشن کرنی ہے اس کی۔ دس ڈاکومنٹ کین بی یوزڈ ایز ایویڈینس اگینسٹ ہم، دس ڈاکومنٹ کین بی یوزڈ ایز ایویڈینس اگینسٹ ہم، یہ والا ڈاکومنٹ اس کے خلاف ثبوت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔